السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا استغفراللہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ لوگ کامنٹ کرتے ہیں ہم استغفراللہ پڑھ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا استغفار قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں، ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں، جب ہماری توبہ قبول ہوتی ہے اور ہمارا استغفراللہ قبول ہوتا ہے تو ہمارے اوپر چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی توبہ کو قبول کرتے ہیں تو آپ کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کی نشانیاں ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، یہ جو علامات ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہمارا استغفراللہ قبول ہوتا ہے، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، تو پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیں سکون اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس کی اوپر یہ پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے راحت اور سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور قبولیت کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور آپ کی جو آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ گندا ہو گیا تھا، اب اس کی طرف سکون آنے لگتا ہے، اور آپ خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور آپ پہلے غمگین رہتے تھے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اب آپ کو زندگی میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور آپ کو یہ سکون جو ہے، آپ کا جو پہلے دل بے چین تھا وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ جب آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، تو آپ کا جو بھاری آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے آپ کے دل پر، اب اس کے اندر اندرونی سکون اور راحت کا احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور آپ کی اسی طریقے سے دعائیں بھی سن لی جائیں گی، اور سکون اور راحت جو ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضرور دیتا ہے جس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اب دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہماری توبہ قبول ہوتی ہے تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے تو یہ نشانی یہ ہے کہ وہ نیک اعمال اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کو نیک عمل کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ نیکی کے کام کرنا، جب اسے گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، جب وہ مشکل لگتے تھے، اب اس کے لیے جو نیک کام کرنا ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، اور برے کاموں سے بچنا، حرام کو چھوڑنا، حلال کی طرف آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے لگتا ہے۔ مطلب نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور نیکی کرنے لگتا ہے، نیکی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ صدقہ دینے لگتا ہے، وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگتا ہے، اور گناہوں سے وہ دور ہونے لگتا ہے، اور پہلے جو وہ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو رہا تھا، اب گناہوں سے وہ پوری بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی توبہ کو قبول کر لی، اور وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں بدلنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اس کے اندر جو پہلی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں تھا، اب جو تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو روحانی سکون ملنے لگتا ہے، آپ کی ترقی ہونے لگتی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ گناہوں سے آپ کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ آپ سچی توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے تو آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے میں مزہ آنے لگتا ہے، دعائیں مانگنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان اور یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رحمتیں اترتے ہوئے آپ کی زندگی میں خود محسوس ہوتی ہیں۔ اب انسان کیا ہوتا ہے، وہ ایک دعا مانگتا رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میری یہ قبول نہیں ہو رہی تو مطلب میری زندگی میں کوئی دوسرے کام تو ہو ہی نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ ایک وقت پہ قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو دوسرے آپ کے معاملات ہیں وہ سدھرنے لگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے لگتے ہیں، آپ جو ہیں دیندار ہونے لگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں، آپ ہر وقت جو ہے استغفر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ دیکھیں، استغفر اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جو انسان استغفر اللہ ایک بار کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ استغفر اللہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ خود اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ اب جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہا، تو اگر آپ کو یہ نشانیاں ظاہر ہوں، آپ کو محسوس ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ صحیح طریقے سے استغفر اللہ کر رہے ہیں، اور آپ کا استغفر اللہ جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر محسوس نہیں ہو رہی تو آپ اپنے استغفر اللہ کو، آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہے اس کو، اور آپ کے گناہوں کی جو زندگی ابھی بھی چل رہی ہے استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔
پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا، پھر آپ کو بھی انشاءاللہ نشانیاں محسوس ہونے لگیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونے لگیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اب اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ بھی کر رہا ہوں لیکن مجھ سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، یہ پورے طریقے سے میری زندگی سے ختم ہو جائیں، آپ سچی پکی توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی آپ دعا کر سکتے ہیں اور آپ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی زندگی میں مسئلے چل رہے ہیں وہ سولو کر دیں گے۔ اور اگر استغفر اللہ پڑھ کے آپ کی زندگی میں کچھ بھی میریکل ہوئے ہیں، چھوٹا سا بھی میریکل ہوا ہے، تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور آپ لوگ کمنٹ میں ضرور اس میریکل کو بتایا کریں، تاکہ جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملے کمنٹ دیکھ کے، اور وہ بھی استغفر اللہ کے ذریعے فائدے حاصل کریں، وہ بھی گناہوں سے بچیں۔ آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے، جیسا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، فتنے ہر جگہ ہیں، تو ہمیں اس وقت تو زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کے علاوہ بھی اب زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت برے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہاں پر جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، یہ ڈیوائس ہے، یہ بیٹھے بیٹھے آپ ایک روم میں ایک کونے میں بیٹھ کر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں۔ ہم سب گناہوں کی ہمارے لیے اتنا زیادہ گناہ آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو 90% ہماری زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ استغفر اللہ کو اس لیے بھی زیادہ بڑھا دیں کہ ہم جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑی گناہوں کی جڑ جو ہے یہ موبائل ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کس طریقے کا ماحول چل رہا ہے، تو استغفر اللہ جو ہے آپ اس کو لازم پکڑ لیں، لازم پکڑ لیں۔ اگر آپ استغفر اللہ نہیں کرتے، ہم استغفر اللہ نہیں کرتے، تو ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمیں اس ٹائم بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے جو ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی دعا ہے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، تو بھی آپ استغفر اللہ کرتے رہیں۔ استغفر اللہ کرنے سے جو ہے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے اور آپ گناہوں کی زندگی سے بھی بچے رہیں گے انشاءاللہ۔